السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کی چین کے صوبہ یونان میں لینڈ سلائیڈنگ کے بعد اہم ہدایات۔ چین ایران اور پاکستان کے درمیان اختلافات کو مذاکرات اور مشاورت سے حل کرنے کی حمایت کرتا ہے، چینی وزارت خارجہ۔ اسلام آباد میں سی پیک بین الاقوامی تعاون اور کوآرڈینیشن کے حوالے سے ورکنگ گروپ کے چوتھے اجلاس کا انعقاد۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بیجنگ وقت کے مطابق 22 جنوری کی صبح تقریباً 6 بجے چین کے صوبہ یونان کے زاؤتھنگ شہر کی زینگشنگ کاؤنٹی میں لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں 18 مکانات دب گئے اور 47 افراد لاپتہ ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، صدر مملکت اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے اہم ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ امدادی فورسز کو فوری طور پر منظم کر کے لاپتہ افراد کی تلاش اور بچاؤ اور ہلاکتوں کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ نگرانی، قبل از وقت انتباہ، سائنسی طریقے سے تلاش اور بچاؤ کو مضبوط بنایا جائے، ثانوی آفات کی روک تھام کی جائے اور عوام کے جانی و مالی تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ چینی وزیراعظم لی چیانگ نے بھی اس حوالے سے اہم ہدایات جاری کیں۔ انہیں ہدایات کی روشنی میں سی پی سی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور چین کے نائب وزیراعظم زانگ گو چنگ کی قیادت میں ایک ورکنگ گروپ تلاش اور بچاؤ کی رہنمائی کے لیے صوبہ یونان پہنچ چکا ہے۔ چین کی وزارت قدرتی وسائل اور وزارت ہنگامی انتظام نے ہنگامی اقدامات کا آغاز کر دیا اور صوبہ یونان اور شہر زانگتونگ نے امدادی کارروائیوں کے لیے فورسز کو منظم کیا ہے۔ تاحال تلاش اور بچاؤ سمیت تمام سرگرمیاں منظم انداز میں جاری ہیں۔ 20 جنوری کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور وزیر خارجہ وانگ یی نے کنگسٹن میں جمیکا کی وزیر خارجہ کامینہ جانسن سمتھ سے ملاقات کی۔ کامینہ جانسن سمتھ نے کہا کہ جمیکا انگریزی زبان بولنے والا پہلا کیریبین ملک ہے جس نے ون چائنا اصول کی حمایت کی ہے۔ جمیکا کی بعد میں آنے والی حکومتیں بھی ہمیشہ اسی موقف پر کاربند رہی ہیں، جس پر ہمیں فخر ہے۔ ہم ون چائنا اصول پر ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہیں گے۔ انہوں نے جمیکا کی معاشی ترقی اور لوگوں کی زندگی میں بہتری کے لیے قابل قدر مدد فراہم کرنے پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ وانگ یی نے کہا کہ چین اور جمیکا جغرافیائی طور پر بہت دور ہیں، لیکن ان کے درمیان دوستانہ تبادلوں کی ایک طویل تاریخ ہے۔ اولین چینی تارکین وطن کو جمیکا پہنچے 170 سال ہو چکے ہیں۔ جمیکا نہ صرف عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے والے پہلے کیریبین ممالک میں سے ایک ہے، بلکہ چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری قائم کرنے والا پہلا کیریبین ملک بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین جمیکا کے درست فیصلوں، چین کے ساتھ دوستی پر اس کی ثابت قدمی اور مرکزی مفادات کے تحفظ کے لیے چین کی مضبوط حمایت کو سراہتا ہے۔ اسٹریٹجک شراکت داری کا مطلب ہے باہمی اعتماد اور باہمی تعاون۔ چین اور جمیکا ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو برابر سمجھتے ہیں۔ چین کی وزارت صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2023 میں چھوٹے اور درمیانہ درجے کے کاروباری اداروں کی معاشی کارکردگی مجموعی طور پر بہتر ہوئی اور مختلف اشاریے مسلسل بڑھتے رہے ہیں، جو کہ مضبوطی اور لچک ظاہر کرتے ہیں۔ 2023 میں چین بھر میں مقررہ حجم سے اوپر کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے صنعتی اور کاروباری اداروں کی اضافی مالیت میں پچھلے سال کے مقابلے میں 4.7% اضافہ ہوا۔ ان میں دسمبر میں سال بہ سال 7.7% اضافہ ہوا، جبکہ انٹرپرائز کی پیداوار میں بھی مزید اضافہ ہوا۔ فروخت کی صورتحال کے بارے میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے ملکی تجارتی انڈیکس میں پچھلے سال اکتوبر سے مسلسل تیزی آئی اور یہ دسمبر میں 51.4% تھا، جو ماہ بہ ماہ 3.9% پوائنٹس کا اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ چین کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری ادارے بوم رینج میں ہیں اور تجارتی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ 22 تاریخ کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے یومیہ پریس کانفرنس میں ہانگ کانگ سے متعلق امور پر کہا کہ بین الاقوامی باصلاحیت افراد کے لیے ہانگ کانگ کی مضبوط کشش میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2022 کے وسط سے 2023 کے وسط تک ہانگ کانگ میں 1,74,000 افراد کی خالصتاً آمدنی ہوئی ہے اور کوئی نام نہاد روانگی کی لہر
نہیں دیکھی گئی۔ جنوری سے نومبر 2023 تک ہانگ کانگ کی حکومت کو ٹیلنٹ متعارف کروانے کی اسکیموں کے ذریعے 2 لاکھ سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے 1,20,000 سے زائد منظور کی گئیں اور 80,000 ہانگ کانگ پہنچ چکے ہیں، جو سالانہ کم از کم 35,000 ٹیلنٹ کے ہدف سے کہیں زیادہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے لوزانی میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار مینجمنٹ ڈیولپمنٹ کی جانب سے جاری کردہ ورلڈ ٹیلنٹ رپورٹ 2023 کے مطابق ہانگ کانگ کا ٹیلنٹ مسابقت ایشیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ اعداد و شمار اور حقائق پوری طرح سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہانگ کانگ کو دنیا بھر کے باصلاحیت افراد کی قدر اور حمایت حاصل ہے۔ 22 تاریخ کو ایک یومیہ پریس کانفرنس میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے ایران اور پاکستان سے متعلق مسائل پر کہا کہ چین ایران اور پاکستان کے ساتھ قریبی رابطہ رکھتا ہے۔ ایران اور پاکستان دوست ہمسائے اور چین کے اچھے دوست ہیں۔ چین ہمیشہ علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم رہا ہے اور ایران اور پاکستان کے درمیان اختلافات کو مذاکرات اور مشاورت سے حل کرنے کی حمایت کرتا ہے۔ ہم ایران اور پاکستان دونوں کے تقاضوں کی بنیاد پر دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ 21 جنوری کو اسلام آباد میں سی پیک بین الاقوامی تعاون اور کوارڈینیشن کے حوالے سے ورکنگ گروپ کا چوتھا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی مشترکہ صدارت چین کے نائب وزیر خارجہ سن ویدونگ اور پاکستانی سیکرٹری خارجہ محمد سائرس سجاد قاضی نے کی۔ فریقین نے سی پیک کے پچھلے 10 سالوں میں حاصل کیے گئے ٹھوس نتائج کو سراہا۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد کیا جائے۔ فریقین کو مشترکہ طور پر ترقی کی راہداری، عوام کے معاش کی راہداری، اختراع کی راہداری، گرین راہداری اور ایک کھلی راہداری کی تعمیر کرنی چاہیے۔ دونوں فریقوں کو سی پیک کا اپ گریڈ ورژن تشکیل دینا چاہیے تاکہ سی پیک کی اعلیٰ معیار کی مشترکہ تعمیر ممکن ہو سکے اور یہ بیلٹ اینڈ روڈ کے اعلیٰ معیار اور مشترکہ تعمیر کا ایک مثالی منصوبہ بن سکے۔ فریقین نے سی پیک کی تعمیر میں تیسرے فریق کی شمولیت کے ماڈل پر بھی گہرائی سے بات چیت کی۔ دونوں فریقوں نے سی پیک منصوبہ جات کی محفوظ اور ہموار پیش رفت کو یقینی بنانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور میڈیا تعاون کو مضبوط بنانے، تھنک ٹینک تبادلے کو بڑھانے اور سی پیک کی تعمیر میں تعاون کے دائرے کو مسلسل تقویت دینے پر بھی اتفاق کیا۔ 20 تاریخ کو اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ انہوں نے فلسطینی ریاست کے قیام پر رضامندی کا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اسرائیل کو غزہ کی پٹی پر مکمل سیکیورٹی کنٹرول برقرار رکھنا چاہیے۔ اس بیان پر متعلقہ فریقین نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ 2 ریاستی حل کی مخالفت ناقابل قبول ہے۔ 21 جنوری کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ 2 ریاستی حل کو قبول کرنے سے انکار کرنا اور فلسطینی عوام کو ریاست کے قیام کے حق سے محروم کرنا ناقابل قبول ہے۔ سب کو فلسطینی عوام کی اپنی ریاست کے قیام کے حق کو تسلیم کرنا چاہیے۔ برطانوی وزیر دفاع گرانٹ شپس نے بھی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ وہ اسرائیلی وزیراعظم کے بیان سے مایوس ہوئے ہیں۔ اسرائیل فلسطین تنازع کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے اور پوری دنیا کا ماننا ہے کہ 2 ریاستی حل ہی بہترین حل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ برطانیہ کی حکومت اس حل کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ 21 تاریخ کو روسی نائب وزیر خارجہ الیگزینڈر گروشکو نے اپنے بیان میں کہا کہ نیٹو کی منصوبہ بندی کے مطابق یورپ کے متعدد مقامات پر نیٹو کی اسٹیڈ فاسٹ ڈیفینڈر 2024 فوجی مشقوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہ فوجی مشقیں نیٹو کی سرد جنگ کے ناقابل واپسی طرز عمل کی نشاندہی کرتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ فوجی مشق مغربی دنیا کی جانب سے روس کے خلاف شروع کی گئی ہائبرڈ جنگ کا ایک حصہ ہے۔ 18 جنوری کو یورپ میں نیٹو کے اتحادی افواج کے کمانڈر ان چیف کرسٹوفر کیولی نے اعلان کیا تھا کہ اسٹیڈ فاسٹ ڈیفینڈر 2024 نیٹو کی کئی دہائیوں میں کی جانے والی سب سے بڑی فوجی مشق ہے۔ اس فوجی مشق میں 31 ممالک کے تقریباً 90,000 فوجی اہلکار حصہ لیں گے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔